السلام علیکم ناظرین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے والے ستون کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ بڑی سی لکڑی کا ممبر تیار کروایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر خطبہ دینا شروع فرمایا۔ تو اس صدمے سے کہ اب مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ٹیک نہ لگائیں گے، اس نے اس طرح رونا شروع کیا کہ جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کس پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ ممبر جس کا نام اسطوانہ حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی عقل والا انسان ہو۔ اس کی آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ستون اتنا بڑا طویل اور عریض ہو کر کس طرح رو رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ستون، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کے صدمے سے میری جان خون ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ پھر اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو جان کائنات ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند تھا، آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آپ مجھ سے الگ ہو گئے اور آپ نے میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور شاداب اور ہمیشہ پھلدار درخت ہو جائے اور تیرے پلوں سے ہر مشرق اور مغرب میں رہنے والا مستفید ہو، یا تو عالم آخرت جنت میں رہنا چاہتا ہے اور تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے۔ اسطوانہ حنانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے غافلوں، سن لو، تم کو اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ انسان ہو کر تم دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، اور وہ اسطوانہ حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اسطوانہ حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا تاکہ انسانوں کی طرح روز جزا اس کا حشر ہو۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بے جان لکڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی معرفت اور پہچان حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم عقل اور شعور والے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہے کہ بے دریغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قربان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر مغربی تہذیب اور تمدن کو فلاح اور بہبود کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کو انتہا پسندی، شدت پسندی اور تاریک خیالی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طور اور اطوار کو روشن خیال، اعتدال پسند اور کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں۔ افسوس، صدا افسوس ہماری حالت پر۔ اگر اس ستون نے بروز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لیا تو مسلمانی کے سب پول کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اس ستون نے دنیاوی ترقی ہمیشہ کے لیے پلدار اور سبز و شاداب اور مشرقی اور مغرب کے انسانوں کے لیے مرکز توجہ بننے، قیامت تک حاصل ہونے والی شہرت پر آخرت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پسند کیا۔ واقعتاً وہ لکڑی کا خشک ستون بڑا عقل مند، بڑا عاشق، بڑا عارف تھا، اور ہم عقل مند، تعلیم یافتہ، دانشور پتھر اور لکڑی سے بھی گئے گزرے ہیں۔